زاہد محمود صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے اس میں کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا انسیڈنٹ جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہوں جو بڑا امپورٹنٹ ہو اور جو آج تک آپ کو یاد ہے؟ جی دیکھیے، ویسے تو اٹس بین اے لانگ کیریئر. ہم نے تقریباً 35-36 ایئر سروس کی اپنے ملٹری کیریئر میں. بٹ جو آف کورس ایک جو آپ کو جو قربانی کا جذبہ آپ کے اندر ہوتا ہے اور آپ کو جو موقع ملتے ہیں لائف میں، جو انڈیا کے ساتھ جب بھی ہمارا مارکر رہا ہے جی، اور کہیں بھی ہم کشمیر میں ڈپلائمنٹ کے دوران یا جب بھی رہتا ہے تو اس کا آف کورس کوئی نعم البدل نہیں ہوتا. اوور آل تو بنیان المرصوص کے بعد جیسے ایک اپنے پاکستانی ہونے پہ جو فرسٹ ٹائم لائف میں ایسا محسوس ہوا کہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں اپنے پاکستانی ہونے پر، جس طرح کیونکہ یہ نیشنل رسپانس تھا اور ہم چونکہ سولجر رہے ہیں، بہت کلوز رہتے ہیں اپنی چیزوں کے ساتھ. اس کے علاوہ 2008 میں جب میں لیفٹیننٹ کرنل تھا تو ہم نے باجوڑ کے بیچ میں یہ فتنہ الخوارج کے خلاف لڑتے ہوئے اس وقت تو مجھے اپنی ایک بلٹس لگی، میں سیریسلی زخمی ہوا، مجھے ایک ٹانگ کی قربانی بھی دینا پڑی اور جس سے مجھے بعد میں خیر تمغہ بصالت ملا. تو وہ ایک جسم کا ایک حصہ دے کر پاکستان میں گو کہ ہماری خواہشیں تو بڑی شہادت کی ہوتی ہے جی آپ کو، لیکن اللہ نے ایک چھوٹا سا موقع دیا کہ ملک کے حفاظت کے لیے اپنا خون دیا جائے. تو آئی تھنک، اور اس کے بعد پھر جو ریکگنیشن ہمیں ملی اپنے قوم کی طرف سے، عوام کی طرف سے، لوگ جو ابھی تک وہ جو پیار وہاں سے جو ہمیں ڈرائیو ہوتا ہے. سر پوری قوم کی طرف سے میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں. ہم پوری قوم آپ کے مقروض ہیں اور ہم پوری اپنی جو آرمی ہے اس کے مقروض ہیں، جس طرح سے آپ ہماری حفاظت کرتے ہیں. عامر صاحب، آپ کا پرسنل ایکسپیرینس جو آپ کے کیریئر کا ہائی لائٹ رہا ہو. جی میں کوئکلی بتانا چاہوں، صاحب نے کہا اتنے آپ نے کی 41 سال کی عمر میں میں نے سروس میں نے کوئی 35 ایئرز 16 آپریشنز، چاہے وہ کارگل تھا، چاہے وہ آپ سینٹینل تھا، چاہے وہ نیوکلیئر تھا، اور یہ جتنے بھی اینٹی ٹیررسٹ آپریشنز ہیں ان میں 25-30 سال ہم نے استعمال کی اور اس کی وجہ سے ستارہ بصالت بھی ملا. تو کارگل میں مجھے یاد ہے کہ جب میں ایک دفعہ پیٹرول کر رہا تھا کارگل کے اوپر اور رات کے وقت ہم کرتے تھے، تو اس وقت یہ تھا کہ مطلب انڈینز کو بھی پتا 29 اور Su-30 کرتے تھے ادھر، ہم اپنی سائٹ پہ کر رہے ہوتے تھے F-16 پہ، انہیں معلوم تھا کہ ادھر F-16 موجود ہیں. تو میں یہ اس وقت سے بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہمیشہ سے ہمیں فخر رہا ہے اور ہمیں بڑا کانفیڈنس رہا ہے اپنے سسٹمز پہ اور اپنی ایئر فورس پہ، اور دشمن کے اوپر ہمیشہ ایک دھاک رکھی ہے. تو ان کے کچھ جہاز آئے ہوئے تھے ادھر سری نگر میں، ایئر ٹو گراؤنڈ بامبنگ کرتے ہیں، وہ رینج پریکٹس کرنے آئے ہوئے تھے. تو اوپر سے یہ کوئی صبح کا کوئی شام کا واقعہ ہے تقریباً آپ کے تقریباً مغرب سے پہلے کا. تو اس وقت یہ ہوا کہ اوپر سے ان کے نا ایک ایئر لائنر گزرا جو کہ کنٹرینز بنا رہا تھا، جو ایک دھواں سا نکل رہا ہوتا ہے جب ایئر لائن بہت اوپر فلائی کر. تو انہوں نے سمجھا، ان کے لیڈر نے، کہ یہ F-16 ہے. تو اس نے اپنے فارمیشن کو کہا. اس وقت ہمارا ایک الیکٹرانک وارفیئر کا جہاز جو کہ ان کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے وہ بھی فلائی کر رہا تھا ہمارے قریب کارگل میں. تو انہوں نے اپنے لیڈر کو کہا، لیڈر نے ان سب کو کہا کہ there is an F-16 in the area, all of you go back home. تو وہ سارے کے سارے 4-5 سے بھاگے ایسے ڈر کے مارے کہ وہ ایک ساتھ ویژول بھی نہیں تھے اور اتنی کالیں ان کی آ رہی تھی اور وہ ان کے اوپر تاریخ تھا. تو اس کے بعد وہ جو الیکٹرانک وارفیئر کا ہمارا مانیٹر کر رہا تھا اس نے آ کے ہمیں یہ کیسٹ، اور ہمارے حوصلے اتنے بلند ہوئے، ہمارے تمام پائلٹس جو اسکواڈرن کے F-16 کے تھے اور وہ ساتھ جو دوسرا اسکواڈرن آیا ہوا تھا انہوں نے سنی. تو سر آپ ہی کی وجہ سے پاکستان محفوظ ہے، ہمارا مستقبل روشن ہے. آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. واقعہ صاحب، آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی پروگرام کے اختتام میں ہمارے نوجوانوں کو آپ کیا میسج دیں گے؟ امید کی کرن ابھی بھی برقرار ہے اور ہم ابھی بھی پر امید ہیں. کیا میسج نوجوانوں کو آپ دینا چاہیں گے؟ پازیٹیو میسج. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں جویریہ مجھ سے بھی کوئی زندگی کا انسیڈنٹ نہ پوچھ لے. ہماری تو زندگی ہے ہی انسیڈنٹ سے بھری ہوئی، شاید میں وہ بتاتا رہوں گا تو سارا وقت. سر میسج شارٹلی. بات یہ ہے کہ تمام ہمارے جو ملک کے نوجوان ہیں ان سے میری یہ درخواست ہے، میرا یہ پیغام ہے ان کے لیے کہ خدا را پازیٹیو سوچیں، اپنی مسلح افواج کا ساتھ دیں، اپنے ملک کا ساتھ دیں اور کرائم سے بچیں، جرم سے بچیں اور اپنے ملک و قوم کی بہتری کے لیے اپنی زندگی کو سرو کریں. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آج یوم آزادی پر میں اپنے قائد کو، اپنے شہداء کو سلام پیش کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ پاکستان کو ہمیشہ سر بلند رکھے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو ہماری پہچان ہے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.